بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، مجھے عمران صدیقی کہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے آج جو لیکچر لے کے آیا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے تقریباً 45 دنوں سے ہم مائکروسافٹ ورڈ پڑھ رہے تھے، ہمارے 45 لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ آج جو میں لیکچر آپ کو دینے والا ہوں اس میں آپ لوگوں کو میں 45 لیکچر کا نچوڑ جو ہے وہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر میں آپ لوگوں کو آج دہرائی کروانے لگا ہوں۔ یہاں پہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ اب جائزہ تو نہیں لوں گا، لیکن اس طرح انداز میں بتاؤں گا کہ آپ یوں محسوس کریں گے کہ ہم نے 45 دن کا جو لیکچر اٹینڈ کیے ہیں ان کا نچوڑ ہم نے ابھی یہ 10-15 منٹوں میں حاصل کر لیے۔ تو آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پچھلے 45 دنوں میں کچھ مجبوری کی بنیاد پر لیکچر کو صحیح طرح سے اٹینڈ نہیں کر پائے، تو آج وہ ذرا توجہ سے بیٹھیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑے کام کی چیز آج میں بتانے لگا ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ کا میں چند سیکنڈوں میں پہلے آپ کو تعارف بتاتا ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ جو پروگرام ہے وہ دفاتر کے اندر جتنے بھی لیٹرز، نوٹیفیکیشنز یا اپلیکیشنز وغیرہ ٹائپ کی جاتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے لکھنے میں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ٹائپنگ سپیڈ بنانی پڑتی ہے۔ ٹائپنگ سپیڈ ابتدائی لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن طریقوں سے آپ بڑھا سکتے ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک کوئک براؤن ہنگری فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ یہ فقرہ لکھنا سکھایا تھا۔ باقی میں نے آپ کو دوسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ پیراگراف لکھ کے اس کے اندر جو ہے ورڈ کاؤنٹنگ کی مدد سے آپ اس کو ٹائپنگ سپیڈ بنا سکتے تھے۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک پیرا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور میں اسی پیرے کو ان کے الفاظ کاؤنٹر کی مدد سے گن لیتا ہوں۔ جیسے یہ 53 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، میں اپنے موبائل کی سٹاپ واچ یا اپنی کلاک سے سیکنڈ کے حساب سے دیکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں 1 منٹ کا دورانیہ رکھ لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں 1 منٹ کے اندر اسی پیراگراف کو جو اوپر آپ لوگوں کے سامنے لکھا کھڑا ہے میں اسی کو دیکھ کے ٹائپ کرتا ہوں، اور میں یہ جو پہلے سے ٹائپ شدہ پیراگراف ہوگا اس کو ڈیلیٹ کر کے یہ یہاں پہ میرے لکھے ہوئے الفاظ جو ہوں گے ان کو میں آٹومیٹک یہاں پہ کاؤنٹ کروا لوں گا، تو میری پر منٹ جو ہے وہ سپیڈ نکل آئے گی۔ یہ سابقہ لیکچرز کے اندر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سمجھا چکا ہوں۔ یہ ٹائپنگ سپیڈ بڑھانے کا طریقہ کار تھا۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہ جو آپ ٹیب نظر آ رہے ہیں اوپر آپ کو، ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، ریفرنس، میلنگ، ریویو اور ویو، ان میں جو پہلے 3 مینیو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہوم مینیو کے اندر ٹوٹلی جو ہے وہ فارمیٹنگ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے اندر کٹ، کاپی، پیسٹ کا بھی آپ کو اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس میں ہم فونٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے دفتروں کے اندر کس طرح کے فونٹس استعمال ہوتے ہیں۔ فارمیٹ پرنٹر ہے، فارمیٹ پرنٹر کی مدد سے ہم مختلف طرح کی فارمیٹنگ جو ہے وہ کاپی کر کے دوسرے کے اوپر ٹیکسٹ یا پیراگراف کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل ایک چھوٹی سی ساتھ میں دیتا چلوں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے اس کو بولڈ کیا ہوا ہے، ٹیلک، انڈر لائن، سائز بڑھایا ہوا ہے، تو یہ جو فارمیٹنگ میں نے کی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہی فارمیٹنگ نیچے کسی اس لائن کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ وہی اپلائی ہو جائے، تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے فارمیٹ پرنٹر کا استعمال کرتے ہیں اور یوں کسی بھی جگہ یہ رگڑتے ہیں اس کو۔ جیسے اب یہ میں نے یوں سلیکٹ کر کے فارمیٹ پرنٹر کو اٹھایا اور یوں یہاں پہ گھسیٹا ہے تو وہی فارمیٹنگ جو ہے ادھر اپلائی ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے اندر یہ اسٹرائک تھرو ہے، کسی چیز کو ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ پاور ڈالنے کے لیے سپر سکرپٹ اور سب سکرپٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کا ٹیکسٹ کے چینج کیسز ہیں، آپ سینٹینس کیس بنانا چاہتے ہیں، سارے الفاظ کو بڑوں میں لکھنا چاہتے ہیں، لوور کیس ہے، کیپٹلائز ایچ ورڈ ہے، ہر لفظ کا پہلا لفظ بڑا لکھ دیتا ہے۔ یہ سائز آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، اس کا یہاں سے سائز آپ کم کر سکتے ہیں، یہ بڑھا سکتے ہیں۔ باقی یہ کلیئر فارمیٹنگ ہے۔ فارمیٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اگر کوئی فارمیٹنگ کی ہوئی ہے، جیسے یہ میں نے فارمیٹنگ کی ہوئی ہے، اس کو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، ٹیلک ہے، کلر دیا ہوا ہے، شیڈنگ دی ہوئی ہے، کچھ بھی کام کیا ہوا ہے، سٹائل چینج کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہم نے سٹارٹ میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی فارمیٹنگ نہیں ہوتی، تو اس شکل کے اندر اس کو لے آئے تو ہمیں سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں سے کلیئر فارمیٹنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جتنا بھی جو میک اپ ٹائپ جس طرح آپ کہتے ہیں ہوا پڑا ہوگا وہ اس میں سے ضائع ہو جائے گا۔ باقی یہ بلیٹس اینڈ نمبرنگ کا استعمال آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی پیراگراف کے سٹارٹ میں کوئی بلیٹس، نمبرنگ یا پک وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ یہ پیراگراف کے سٹائل اس میں تھے، شیپس تھیں۔
کہ آپ الائنمنٹ کر سکتے ہو، پیرے کو سنٹر میں لے کے جانا ہے، لیفٹ میں، رائٹ میں، سنٹر میں، جسٹیفائی، یہ ساری چیزیں یہ 3-4 حالتوں میں موجود ہیں۔ ان کی شارٹ کٹ کنٹرول جے سے جسٹیفائی ہوتا ہے، کنٹرول ای سے سنٹر لائن ہوتا ہے، کنٹرول آر سے رائٹ کی طرف ٹیکسٹ بڑھ جاتا ہے، اور کنٹرول ایل سے لیفٹ کی طرف۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ لائن سپیسنگ ہے، آپ جتنے لائنوں کے درمیان گیپ بڑھانا چاہو یہاں سے ریموو سپیسز بھی کر سکتے ہو۔ جب آپ شروع میں مائکروسافٹ ورڈ میں رائٹنگ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ریموو سپیسز یہاں پہ کرنا پڑتا ہے، تب وہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ زیادہ کھلا جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے اندر میں نے یہاں پہ انکریز اور ڈیکریز انٹینٹ کا بتایا تھا، پک قائد اعظم کی لگا کے، اور میں نے حوالہ دیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آپ اس پیرے کو موو ادھر کر سکتے ہو، بیک کر سکتے ہو۔ اس کی شارٹ کٹ ٹیب کا بٹن اور شفٹ ٹیب آپ دبائیں گے تو یہ واپس بلا کے آپ کو لے کے آئے گا۔ باقی اس کے اندر یہ شیڈنگز ہے، کوئی ہیڈنگز وغیرہ بناتے ہیں تو ہم اس کی شیڈنگز لگاتے ہیں یہاں پہ، سی وی بناتے وقت یہ میں نے ساری چیزیں سکھائی تھیں۔ باقی اس کے اندر یہ باٹم بارڈر ہے، یا کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر آپ بارڈر لگاتے ہو، آپ کو اس کا لیفٹ پہ، ٹاپ پہ، آؤٹ لائن، یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہو بارڈر کے حوالے سے۔ سارٹ بتایا تھا کہ اے ٹو زیڈ آپ کسی بھی چیز کو ترتیب میں لا سکتے ہو۔ یہ شو اور ہائڈ پیراگراف کا جو نشان یا ٹیب وغیرہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ جہاں پہ ہم نے ٹیب استعمال کیا ہوگا یا اسپیس دیا ہوگا یہ سارا کچھ شو کرواتا ہے، اس کو ہم یہاں سے بند بھی کروا سکتے ہیں۔ ہیڈنگز کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مختلف طرح کے سٹائلز بنا کے اس میں سیو کر سکتے ہو۔ آپ کوئی بھی سٹائل بنائیں گے پھر اس کو سیو سلیکشن ایز نیو کوئک سٹائل کرتے ہیں، وہ اس گیلری کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، یہاں سے آپ اس کو ریموو، موڈیفائی، رینیم بھی کر سکتے ہو۔ فائنڈ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس میں سے کوئی چیز فائنڈ کرنا چاہو، کنٹرول ایف پریس کرتے ہیں تو اس سے فائنڈ ہو جاتا ہے، کنٹرول ایچ سے ریپلیس ہوتا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے کافی سارے طریقے میں نے بتائے تھے، ایک لائن کو سلیکٹ کرنا ہو، لائن کے سامنے کرسر رکھتے ہیں، مخصوص حصہ سلیکٹ کرنا ہو، آلٹ پریس کر کے یوں ماؤس کی مدد سے کھینچتے ہیں، شفٹ دبا کے اور ایرو کی مدد سے آپ بغیر ماؤس کے بھی سلیکٹ کر سکتے ہو، جیسے اب میں شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے یہ ڈاؤن اور لیفٹ، بیک سائڈ الٹا ایرو کی دبائیں گے تو وہ ڈی سلیکٹ کرے گا، مطلب مخالف سمت میں جب آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ہوم مینیو کے اندر موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہرا دی ہیں۔ اب میں بڑھنے لگا ہوں انسرٹ مینیو کے اندر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا مینیو تھا، اس میں کور پیج ہم نے بنانا آپ کو سکھایا تھا۔ کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کور پیج لگاتے ہیں، جیسے ٹائٹل کوئی کریٹ کرتے ہیں بک کے حوالے سے، یہ میں نے آپ کو ٹائٹل سابقہ لیکچرز کے اندر سکھایا تھا کہ ٹائٹل کیسے بناتے ہیں۔ باقی بلینک پیج ہے، جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بلینک پیج چاہیے ہوتا ہے، بلینک کرتے ہیں تو نیچے یہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ پیج بریک ہے، آپ پیج کو 2 حصوں میں بانٹ بھی سکتے ہو۔ ٹیبل بنانے کے حوالے سے تو میں 3 دن لگاتار آپ لوگوں کو پڑھاتا رہا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کیونکہ ٹیبل ہمارا لمبا ٹاپک تھا۔ ٹیبل میں ہم یہاں 3 طریقوں سے ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیبل کو یوں یہاں سے ڈریگ کر کے بنا لیں، کتنے کالم کتنی قطاریں آپ کو چاہیے، 80 تک یہاں پہ گنجائش ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو تھا وہ انسرٹ ٹیبل کی مدد سے آپ کو کتنے کالمز کتنی قطاریں یہاں لکھ کے مینولی پٹ کر کے آپ اوکے کر کے یہ بنا سکتے تھے۔ تیسرا طریقہ آپ ڈرا کی مدد سے بناتے تھے جی، کہ اس میں ڈرا ٹیبل کی مدد سے آپ یوں پینسل کی مدد سے ڈرا کر سکتے ہو۔ کالم قطاریں اس میں ایڈ کرنا ڈیلیٹ کرنا، میرے خیال میں تو اب میرے جو جتنا تجربہ اب ہو چکا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آ چکی ہوں گی، ویسے دوبارہ ایک ہلکا سا ریویو دے دیتا ہوں۔ رائٹ کلک کر کے آپ انسرٹ کالم ٹو لیفٹ رائٹ کالم بڑھا سکتے ہیں، ابو بلو رو بڑھا سکتے ہیں، اینڈ پہ بڑھانی ہو تو آخری خانے میں کرسر رکھ کے ٹیب کا بٹن دباتے ہیں، وہ نیچے بڑھتی جاتی ہے۔ ڈیلیٹ کرنا ہو یوں سامنے کرسر رکھ کے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کالم، یوں ڈیلیٹ رو بھی کر سکتے ہو، ڈیلیٹ سیل میں جا کے بھی یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اس میں فارمولہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا جمع کرنے کا، کنورٹ ٹو ٹیکسٹ ہے، سارٹ کا مطلب ترتیب دینا، ٹیکسٹ ڈائریکشن جب آپ رائٹنگ کرتے ہو اس کی سمت چینج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹو فٹ تھا کہ آپ ٹیبل کے اندر کوئی چیز ایڈ کرتے ہو تو آٹو فٹنگ کر دیتا ہے۔ باقی اس کے اندر ڈیلیٹ کالم قطاریں یہ تو آپ ویسے ہی کر لیتے ہوں گے۔ سپلٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے ایک خانے کے اندر مزید آپ خانے ایڈ کر سکتے ہو، جیسے یہ میں نے بنا دی ہیں۔ سپلٹ ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے ٹیبلوں کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دے گا، یہ دیکھیں الگ کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ٹیبل کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی تھیں۔ باقی اس کے اندر ایکسل سپریڈ شیٹ تھا کہ ایکسل میں آپ ڈیٹا مطلب ایکسل سے لکھا ہوا ادھر لا سکتے ہو۔ پکچر کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں، تصویر کوئی بھی لگا کے اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ سب سے پہلے کرتے ہیں، اس کا لاک ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو جہاں مرضی آپ سیٹنگ کر سکتے ہو، کراپ ہے، روٹیٹ کرنا، اس کو
کمپریس کرنا، اس کی برائٹنس، کنٹراسٹ، کلر وغیرہ سیٹ کرنا، اس کا بارڈر لگانا، بارڈر کا کلر، بارڈر کے سٹائل، سائز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی اس کے اندر یہ آؤٹ لائن بھی ہے، بارڈر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ کلپ آرٹ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ آپ اس کے اندر جو گیلریز کے اندر پکس پڑی ہوتی ہیں وہ آپ نکال کے لگا سکتے ہو۔ یہاں کلک کر کے کچھ بھی لکھیں گے، گو کریں گے، یہاں پہ تصویر آ جائے گی اس کے ریلیٹڈ، ڈبل کلک کر کے یوں انسرٹ کر سکتے ہو، جیسے اب میں یہ ڈبل کلک کر کے انسرٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اس کے سٹائلز بھی ہیں کہ کسی بھی سٹائل میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ باقی چیز اس کے اندر انسرٹ کے اندر تھی جی شیپس، مختلف طرح کی شکلیں پڑی ہیں، کوئی بھی شکل بنانا چاہو، اس میں کلر بھرنا، شیڈو، اس کی پوزیشن، روٹیٹ، ساری چیزیں وہی پکچر والی ہیں۔ باقی اس کے اندر چارٹ بنانا بھی آپ کو سکھایا تھا، سمارٹ آرٹ بھی وہی ملتی جلتی چیز ہے شیپ سے۔ چارٹ آپ کسی بھی ویلیو کو گراف کی شکل میں بنا کے دکھا سکتے ہو۔ ہائپر لنک جو تھا اس کو آپ ایک پیرے کو یا ایک فائل کو دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہو۔ ہیڈر اینڈ فوٹر کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ کسی بھی مائکروسافٹ ورڈ کے پیج کے اوپر جو تحریر بار بار ہر پیج کے اوپر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہیڈر وہ پیج پہ ٹاپ پہ لگا سکتے ہو، باٹم پہ بھی لگا سکتے ہو، وہ فوٹر ہے۔ پیج نمبر میں آپ جتنے بھی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہو اس کا آپ صفحہ نمبر لگا سکتے ہو۔ ٹیکسٹ باکس کا مطلب ہوتا ہے آپ یہاں پہ ڈرا ٹیکسٹ باکس کر کے اس میں رائٹنگ کر سکتے ہو۔ فارم کے حوالے سے آپ کو مثال دے کے سمجھایا تھا، ایڈمیشن فارمز وغیرہ ہوتے ہیں تو سائڈ پہ فوٹو کا آپشن بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی حساب سے بناتے ہیں وہ۔ باقی اس کے اندر یہ اگلی چیزیں تو ساری آپ نے پہلے سے ہی پڑھی ہیں، روٹیٹ کرنا، گروپ کرنا، سینڈ ٹو بیک، یہ پک کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں جو آپ پکس وغیرہ لگاتے ہیں۔ انسرٹ مینیو کے اندر باقی چیزیں آپ کی جی کوئک پارٹس ہے، آپ کوئی ایسی تحریر جو اس کے اندر سیو کروا دیتے ہو، جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے ہیڈ ماسٹر، یا کوئی یہاں اس کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ اگر آپ کوئی ایک پیرا لکھتے ہو وہ آپ کو بار بار لکھنا پڑتا ہے تو اس سارے کو سلیکٹ کر کے آپ کوئک پارٹ میں جا کے سیو سلیکشن ٹو کوئک پارٹ گیلری کر کے اس کا نام لکھ دو، مثلا جی کہ یہ عمران کا پیراگراف ہے، اوکے کر دیں۔ اب یہ پکا پکا اس کے اندر ایڈ ہو گیا، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے وہی عمران والا پیراگراف لکھنا ہے، کوئک پارٹ میں جا کے یہ سامنے پڑا ہوگا، کلک کریں گے آٹومیٹک لکھ دے گا۔ تو اس میں ڈھیروں چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ ورڈ آرٹ کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر آپ مختلف طرح کے رائٹنگ کے سٹائلز ہیں، ان میں سے کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر کے اس میں آپ شیپ دے کے اسی طرح کا نام یا آپ یہ لکھ سکتے ہو، ڈیزائن بنا سکتے ہو۔ سیم اسی طرح ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے بھی آپ اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پیلا بٹن بھی ہوتا ہے جس سے آپ اس کی شکل وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہو، جیسے یہ آپ کے سامنے میں نے بنایا ہوا ہے۔ باقی انسرٹ کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے، ڈراپ کیپ جو آپ مطلب اخباروں میں جو پہلا پیراگراف کا لفظ وہ بڑا لکھ دیتے ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سگنیچر لائن پچھلے دنوں ٹیسٹ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ ورڈ کے اندر جو آپ سائن اینڈ پہ لگا دیتے ہو یہ سگنیچر لائن کی مدد سے لگتے ہیں۔ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے اندر آپ وقت سیٹ کر سکتے ہو جی کہ آپ کی گھڑی کے مطابق جو بھی وقت ہے جہاں کرسر کھڑا ہوگا ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ انسرٹ کر لیں گے، کلک کر کے انسرٹ کریں گے، جہاں کرسر ہوگا آٹومیٹک وہ انسرٹ کر دے گا۔ آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جی آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھے بیٹھے کوئی اور پروگرام میں سے کوئی چیز لانا چاہتے ہو تو آبجیکٹ کی مدد سے یہاں پروگرامز کی لسٹ آ جائے گی، اس میں سے کوئی بھی پروگرام کھول کے آپ لگا سکتے ہو، اس کے اندر کام کر کے ورڈ میں لا سکتے ہو۔ ایکویشن میں جتنی بھی میتھ لکھی جاتی ہے یہ سارے سیمبلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی اس کے اندر سیمبل میں مختلف طرح کی علامات ہیں، جیسے یہ میں نے آپ کو اگزامپل دے کے سمجھایا تھا، کینچی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی میں موجود ہیں۔ پیج لے آؤٹ کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز بتائی تھی وہ مارجن تھا۔ مارجن کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اس کا باہر پرنٹ نکالتے ہیں تو ہمیں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ سائڈوں سے کتنی جگہ چھوڑے، تو ہم مارجن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو کسٹم مارجن بتایا تھا کہ ٹاپ، لیفٹ، باٹم، رائٹ کتنی جگہ چھوڑے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز پورٹریٹ اور لینڈسکیپ پیج ہے، کھڑا پیپر اور یوں الٹے رخ پیج جو رکھنا ہو۔ پیپر کے سائز اس میں ہوتے ہیں، ہم زیادہ تر لیٹر پیج استعمال کرتے ہیں۔ لے آؤٹ کے اندر لائن نمبرز اور بارڈرز ہیں، بارڈرز کے اندر بھی یہ ٹیکسٹ بارڈر ہیں اور یہ پیج بارڈر ہیں، اس میں کوئی بھی بارڈر آپ سیٹ کر سکتے ہو، اس کا کلر سیٹ کر سکتے ہو۔ اس میں آرٹس والے بارڈر بھی پڑے ہیں، کوئی گرافیکل بارڈر لگانا چاہتے ہو یہ بھی لگ سکتا ہے، یہاں سے بھی اس کو لگا سکتے ہو۔ یہ پیج بارڈر سامنے بنا پڑا ہے، ختم کرنا ہو تو یہاں سے یہ نان کے آپشن پہ کلک کر کے بند بھی کر سکتے ہو۔ اورینٹیشن کا مطلب وہی ابھی بتا رہا تھا کہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ پیج جہاں سے سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سائز بھی، کالم آپ ایک سے زیادہ کالم بنا سکتے ہو، جیسے میں نے کالم بنائے ہیں 1 2 3 کالم، جتنے بھی رائٹنگ میں نے یہاں پہ کی ہوگی اس کے میں کالم بنا دیتا ہوں، جیسے میں 2 کالم بناتا ہوں، 3 بناتا ہوں، یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ پیج بریک ابھی بتایا ہوں آپ لوگوں کو، لائن نمبر کے حوالے سے بھی میں نے بتایا ہے۔
اس میں مزید واٹر مارک ہے جو بیک سائڈ کے اوپر آپ وہ کاپی رائٹ کے لیے تحریر لگاتے ہو. پیج کلر میں صفحے کا رنگ سیٹ کر سکتے ہیں, پیج بارڈر بھی لگا سکتے ہیں. انکریز اور ڈیکریز انڈینٹ کی مدد سے آپ اسی طرح پیراگراف کو موو کر سکتے ہو, یہاں سے آپ یہ ریڈنگ دے کے کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں وہی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹیکسٹ ریپنگ, پوزیشن اور یہ پک وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ریفرنسز کے اندر آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹ بنانا سکھایا تھا. اینڈ نوٹ اور فٹ نوٹ بتایا تھا جی کہ کسی بھی پیراگراف کے اینڈ پہ آپ کوئی فٹ نوٹ دینا چاہو. سٹیشن بھی آپ کو بتایا تھا. اس کے علاوہ اس میں زیادہ تر مارکس, یہ انڈیکس بنانا اس میں بتایا تھا جی کہ آپ کوئی انڈیکس کریٹ اس میں کر سکتے ہو. اس میں زیادہ تر ہمارے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ یہی ٹیبل آف کنٹینٹ تھا. باقی اس میں ہمارے ریلیٹڈ کوئی اتنی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہوں. میلنگ کے اندر جو آپ کو چیز بتائی تھی, اس میں آپ کو ڈھیر سارے لیٹر تیار کر کے اور ان کو مرج کرنا سکھایا تھا کہ آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کو لیٹر بھیجتے ہو اور آپ کو انڈیویجول ہر بندے کو الگ الگ لکھنا پڑتا ہے. جی میں نے آپ کو اسکول کی مثال دے کے پچھلے دنوں لیکچر میں بتایا ہے. یہ ساری چیزیں ریسیپینٹ سے تیار کر کے, لسٹ تیار کر کے آپ یہ یہاں سے بناتے ہو. جہاں سے سٹارٹ یہ سٹیپ بائی سٹیپ میل مرج کی مدد سے آپ لیٹر ٹائپ کرنا, یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ساری یہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی ہے یہ ساری چیز. باقی اس کے اندر ریویو کے اندر اسپیلنگ اینڈ گرامر ہیں, ریسرچ ہے, تھیسورس ہے, ٹرانسلیٹ کرنا, ترجمہ کرنا. اس میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کا استعمال, کوئی آپ نے ڈاکومنٹ کے اندر چینجنگ کی ہو تو وہ یہاں سے ٹریک کر دے گا. پروٹیکٹ ڈاکومنٹ, آپ اس فائل کو پاسورڈ لگا سکتے ہو. یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کامنٹس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو. اس میں لینگویج بھی سیٹ کر سکتے ہو, یہ لینگویج کا آپشن ہے. ویو مینیو کے اندر یہ پیج کی 4 حالتیں میں نے بتائی ہیں. ہم زیادہ تر پرنٹ لے آؤٹ رکھتے ہیں. رولر جب ہم یہ اوپر فوٹر لگا ہوتا ہے پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں. زوم, ہم ڈاکومنٹ کو زوم کر سکتے ہیں. فٹ ٹو ونڈو رکھنا ہو تو 100% رکھتے ہیں. ایک سے زیادہ ونڈو کھولنی ہو تو یہاں سے نیو ونڈو کر کے آپ ایک سے زیادہ پروگرام کھول سکتے ہو. اور یہ میکروز ایک آپ چیز بتائی تھی آپ کو ایک چیز, اس میں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی, جیسے کل آپ کو میں نے ایک فقرہ لکھنا سکھایا تھا اور اس میں نے آپ لوگوں کو ایک ریکارڈ کر کے دکھایا تھا کہ وہ بار بار کیسے آپ اس کو ٹائم بچانے کے لیے دوبارہ پلے کر کے وہی رائٹنگ اس سے کروا سکتے ہو. تو یہ مائکروسافٹ ورڈ تھا جو آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دہرا دی ہے. امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ ہم اگلے لیسن ایکسل کی طرف بڑھیں گے. پہلے 2 دن تو میں آپ لوگوں کو صرف ایکسل کا تعارف بتاؤں گا, کیونکہ 70% ایکسل تو آپ کو تعارف کے اندر ہی میں پڑھا دوں گا. کیونکہ اب باقی چیزیں تو آپ کو, کیونکہ یہ تو آپ کو چھوٹے بچوں کی طرح لگیں گی, بولڈ کرنا, ٹیلے کرنا, یہ ساری چیزیں تو اب ایکسل کے اندر میں ریپیٹ نہیں کروں گا. میں ڈائریکٹ اس کے اندر ڈیٹا انٹری اور ٹو دا پوائنٹ جیسے کام کرتے ہیں فارمولے وغیرہ لگا کے وہ چیز آپ کو سکھاؤں گا. تو آپ اس کی ایک مرتبہ سارے کی ریویژن کر لیں. ان کا میں انشاءاللہ اب یہ نیکسٹ جمعہ جو آگے آ رہا ہے اس کا آپ کو ٹیسٹ بھی لوں گا, تاکہ آپ لوگوں کی مزید اس کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ اب آپ سب لوگوں کا مائکروسافٹ ورڈ کا کمپلیٹ ٹیسٹ ہوگا. اور تھوڑا سا ہم ہیوی سا ٹیسٹ لیں گے جو کہ آپ لوگوں نے اب کی بار دینا ہے. اب 1-1 منٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, تو اس کی آپ لوگ پریکٹس کریں. بہت شکریہ.